بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ نصوح۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک ندام مرد۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا۔ کئی بار وجدان کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ ٹوٹ جاتی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی درگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر دیا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنا کر کہا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا، سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بھینس چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نصوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارے پیاس کی شدت سے ناڈال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کا آوازہ بادشاہ تک پہنچا، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتے، ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق، اور بادشاہ کو نصوح کے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھایا۔
नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहज़ादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद-स्तानी कर रहे थे। एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं। तुम्हें इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक हर नई वीडियो आ सके।